وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا صدق الله العظيم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرق أحد حتى يلقاني على الحوض أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان ملت، عزیز نوجوان دوستو بھائیو، اس وقت دین اسلام کو جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ کن راہوں سے وہ نقصان اس امت پہنچا رہی ہے، اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں. اللہ سے دعا فرمائیے اللہ رب العزت ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عظیم ہستی دنیا کے اندر آئی تھی کہ ایسا کسی کو پیدا نہیں کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایسا کامل اور مکمل دین اس امت کو اللہ نے دیا ہے کہ اس کی نظیر پچھلے زمانے میں آپ کو نظر نہیں آئے گی. لیکن بات یہ ہے کہ جیسے نیکی کرنے کے بعد آدمی کو نیکی کرنے پر خوشی محسوس ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دین کی بہت ساری باتیں سمجھائی ہیں وہیں پر یہ بات بھی سمجھائی کہ مومن وہ ہے جسے نیکی کرنے پر اذا سرت کا حسنت وَإِذَا سَاءَتْكَ سَيِّئَةٌ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ، کہ تجھے تیری نیکی خوشی میں ڈال دے اور تیرا گناہ تجھے غمگین کر دے، تیرے دل کے اندر گناہ کرنے کے بعد گناہ ہونے کا احساس پیدا کر دے، جان لے کہ تو مومن ہے. اللہ رب العزت نے ہر قلب مسلم پر، ایمان والے کے دل میں ایک ایسا سنسر رکھا ہے جسے آدمی محسوس کرتا ہے. گناہ کیا اندر سے انڈیکیٹ ہوگا، بتایا جائے گا کہ بھئی تم غلط کر رہے ہو، تم جو ہے غلط راستے پر چل رہے ہو، تم حکم کو توڑ رہے ہو. اس لیے کہ انسان کو جو کچھ انسان کے اندر جتنا نظر آ رہا ہے سارے کا سارا اللہ کا بنایا ہوا ہے، تو اللہ کا وہ سسٹم انسان کو بتاتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. مسئلہ نقصان کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آپ کوئی کام نیکی کا کرتے ہیں، آپ نیک کام کرنے کے بعد اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں. نیکی کے بعد آپ اس سے توبہ نہیں کرتے کہ اللہ میں نے غلط کام کر دیا، بلکہ خوش ہوتے ہیں. جمعہ کی نماز ہے، آپ پڑھ رہے ہیں،
پڑھنے کے بعد آپ جا کر اللہ سے مانگیں اللہ اس نماز کو قبول کر لے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے توبہ کریں، اللہ میں نے گناہ کر دیا، مجھے معاف کر دے، ایسا نہیں ہوگا، اور دل کے اندر خوشی بھی محسوس ہوگی۔ اللہ کے نام پر، دین کے نام پر، عبادات کے نام پر آدمی جو اپنے طرف سے عمل کرتا ہے وہاں معاملہ خرابی کا آتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ الگ الگ الفاظ سے سمجھایا کہ بھئی دیکھو میں تمہارے سامنے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان دو چیزوں کو تم نے اختیار کر لیا ہرگز 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 یہ نہیں ہو سکتا کہ ان دونوں چیزوں کو تم اختیار کرنے کے بعد راستے سے بھٹک جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بتا دیا۔ اب اس سے معلوم یہ ہوا کہ عبادات کے اندر، دین کے اندر جو فرض ہے، فرض کا مطلب اللہ کا آرڈر، اللہ کی طرف سے جو حکم اترا ہے بھئی یہ کرو، یہ فرض کہلاتا ہے، اس کے اندر کمی بیشی نہیں ہوتی۔ نمبر دو، اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پر مامور کیا کہ آپ یہ کام کریں، نبی علیہ السلام کا عمل، آپ کی سنت، اور اس سنت میں بھی بعض سنت وہ ہیں جو تاکید کی گئی کہ اس کو کرنا ہی کرنا ہے، جیسے فجر کی نماز کی سنت ہے، اس کے متعلق بتایا گیا کہ آپ فجر کی نماز کی سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ اہتمام کرتے تھے، کبھی نہیں چھوڑتے تھے، تو یہ سنت مؤکدہ کہلاتی ہے جس کی تاکید کی گئی۔ اور ایک وہ سنت ہے جس کی تاکید نہیں آئی ہے، عصر کی نماز کی سنت ہے، 4 رکعت پہلے پڑھی جائے، پڑھ لیتے ہیں تو خوشی کی بات ہے، نہیں پڑھتے ہیں تو گناہ بھی نہیں ہے۔ ان تینوں چیزوں سے ہٹ کر آدمی نے اپنے طور پر جو بھی کام نیکی سمجھ کر کریٹ کرتا ہے، یہ وہ کام ہوتے ہیں جو آدمی کے لیے جہنم لے جانے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ آپ کو سن کر بڑا عجیب لگے گا، کام تو نیک ہے، کام تو اچھا ہے، لیکن اچھا کس کی نظر میں؟ اچھا میرے اور آپ کی نظر میں، لیکن نیکی اللہ کے یہاں قبول ہونے کے لیے اچھا ہونا اللہ کی نظر میں ججتا ہو، اللہ اسے پسند کرتا ہو کہ میں ہاں یہ نیکی ہے، ہاں یہ میرا حکم ہے، ہاں یہ میرے حبیب کا طریقہ ہے۔ تو اپنے طرف سے جو نیک کام کر رہا ہے آدمی، ان تینوں چیزوں سے ہٹ کر، اللہ کی کتاب فرض سے ہٹ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سنت سے ہٹ کر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل جس میں آپ نے تاکید فرمایا، بعض عمل جس میں تاکید نہیں فرمایا، ان تینوں چیزوں سے ہٹ کر آدمی جو کام کر رہا ہے اسے اپنے کو ڈرنا چاہیے، کہیں اس کا یہ عمل اکارت نہ چلا جائے، اللہ کے ہاں 2 کوڑی کی اس کی قیمت نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی نے اپنے طور پر اس عمل کو بنا لیا۔ تو ان سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ان سے بچنے کے لیے یہ کرنا ہے کہ کرو وہی کام جو یہ 3 بتاتے ہیں، اللہ کی کتاب بتاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتاتی ہے، اور آپ کے پیروی کرنے والے صحابہ اور ان کی زندگی کے اندر جو چیزیں ملتی ہیں ان چیزوں کو تلاش کرو۔ ان تینوں سے ہٹ کر جس پر امت زمانے تک نہیں رہی، بعد کے لوگوں نے نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے، اس کو دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر آپ کر رہے ہیں، اللہ کے یہاں ٹوٹلی آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے کہ ان کاموں میں جو ان تینوں راستوں سے جو ہٹے ہوئے ہیں وہی جوابدار ہوں گے۔ جو ان تینوں راستے پر بچے ہوئے ہیں وہ ٹوٹلی سیکورٹی بچے ہوئے ہیں۔ سیکورٹی کس کی لگائی گئی ہے؟ ان لوگوں کے لیے لگائی گئی ہے جو دین کے نام پر نئے نئے کام کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے بڑے دردمند شاعر گزرے ہیں، وہ فرماتے تھے حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ ہاں، حقیقت
سچائی، ورجنلٹی، یہ چیز امت کی نظر میں نہیں رہی. اس کو روایات کہتے ہیں، سنی سنائی باتیں. ہمارے باپ دادا نے کیا، بڑوں نے کیا، اس کو دیکھ کر ہم کر رہے ہیں. اس میں کیا خرابی ہے، اس کو کہاں روکا گیا ہے، اچھا ہی تو کام ہے، کرنا چاہیے، کرنے میں ثواب ملے گا. حقیقت خرافات میں کھو گئی. حقیقت والا دین جو پریکٹیکلی طور پر مسلم سوسائٹی کے اندر، مسلمانوں کی زندگی کے اندر نظر آنا چاہیے تھا، وہ تو نظر نہیں آتا. بلکہ نظر وہ آتا ہے جو دین ہے ہی نہیں. نظر وہی آتا ہے جو دین ہے ہی نہیں. یہ امت روایات میں، خرافات میں، یہ امت روایات میں کھو گئی. جو باتیں سنی سنائی چلی آئی اس کو سمجھ لیا گیا کہ بھئی یہ صحیح ہے، یہی پر، اسی پر عمل کرنا ہے، اسی پر چلنا ہے. دیکھیے، ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو وہ توبہ کی توفیق اسے مل جاتی ہے، توبہ کی توفیق اسے مل جاتی ہے. ایک آدمی کر رہا ہے ثواب سمجھ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو بھی ہٹے گا وہ بدعت کہلائے گا. آپ جا کر دیکھ لیں، فجر کی نماز کی 2 رکعت سنت ہے. پوری دنیا میں آپ جا کر دیکھیں 2 رکعت ہی پورے دنیا کے مسلمان پڑھ رہے ہوں گے. کوئی فجر کی 2 رکعت کی نماز کی جگہ 3 رکعت یا 4 رکعت نہیں پڑھ رہا ہوگا. سنت ایک ہی شکل پہ رہے گا. سنت سے ہٹے ہوئے لوگ، بدعات پر پڑھنے والے، سنی سنائی باتوں پر پڑھنے والے، خرافات پر پڑھنے والے، حقیقت سے ہٹنے والے، اللہ کی کتاب اور سنت رسول اللہ سے ہٹنے والے، جیسا جیسا سنیں گے ویسے ویسے ناچیں گے. جو سنائی دے گا ویسا ویسا کرنا شروع کر دیں گے. محرم، ایک مثال بتا رہا ہوں، محرم کو منانے کی کوئی حیثیت نہیں شریعت کے اندر. بنگلور میں ایک طریقے سے منایا جا رہا ہوگا، ہگلی میں دوسرے طریقے پر، تمل ناڈو میں دوسرے طریقے پر، آندھرا میں دوسرے طریقے پر. نئی نئی چیزیں ایکسٹرا ہوتی جائیں گی، ایکسٹرا ہوتی جائیں گی. دین، آدمی گناہ کرتا ہے تو اسے گناہ کے بعد، جیسے میں نے کہا، اللہ نے اندر ایک الارم رکھا ہے. وہ الارم آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے، وہ سینسر آپ کو بتاتا ہے بھائی دیکھو تم غلط کر رہے ہو، یہ چیز غلط ہے. لیکن غلط کو تم نیکی سمجھ کر رہے ہو، ایک غلط کام کو تم ثواب سمجھ کر رہے ہو. کہاں آپ کو کوئی چیز روکے گی، کہاں آپ کو بتایا جائے گا؟ دل کیسے آپ کو بتائے گا کہ بھائی یہ غلط ہے؟ اس لیے کہ آپ نے سنا نہیں، آپ نے سیکھا نہیں، آپ نے قرآن حدیث پڑھا نہیں. آپ جو آپ کے مزاج کے ہٹ کر صحیح بات بتاتے ہیں، ان علماء کے سامنے آپ کو آ کر بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی. آپ کو وہی بات چاہیے جو آپ چاہتے ہیں. آپ کی سوچ، آپ کی مینٹلٹی سے ہٹ کر جو بات مسجد سے بتائی جائے گی، بھائی یہ ہماری مسجد نہیں. کبھی آپ نے جا کر اس امام صاحب سے پوچھا بھائی آپ نے جو بات بتائی ہے یہ کہاں ہے، مجھے بتائیے قرآن کی کس حدیث میں ہے، قرآن کے اندر کہاں ہے، کس تفسیر نے، کس مفسر نے لکھا ہے، یہ کتاب کس کتاب میں لکھی گئی؟ دین تو سنی سنائی باتیں پر نہیں ہے، دین تو زندہ کتاب ہے. بہت سارے فرعون، ظالم، شیاطین آئے، اس امت کو اور اس دین کو ختم نہیں کر سکے. اللہ اپنے دین کو اصلی شکل پر باقی رکھا ہے کا کیا مطلب؟ دین اپنی اصلی شکل پر باقی رکھا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا دین قرآن کے اندر محفوظ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں حدیثوں کے اندر محفوظ، نبی علیہ السلام کی زندگی سیرت کی کتابوں محفوظ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں محفوظ. سارے کا سارا بایو ڈاٹا آپ کو مل جائے گا. ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں، اس میرے سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس حدیث کو بیان کرنے والے، ان کی زندگی، ان کی سچائی، ان کی نماز، ان کا روزہ، ان کا تقویٰ، سارا ڈیٹا آپ کو مل جائے گا. یہ سچے دین ہونے کی نشانی ہے. لیکن آپ جو کر رہے ہیں، کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ بھئی مولوی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ ہمیں جو بولتی ہیں وہ کرو جی حضرت، بہت پڑھ لگ آگے تمہیں، برا حال ہے، برا حال ہے. بدلنا ہی نہیں چاہتے اپنے کو.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدعتی سنت چھوڑ کر دین کے نام پر نیا طریقہ اختیار کرنے والا، کل بدعۃ ضلالہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ، میرے سنت سے ہٹ کر جو بھی نیا طریقہ اختیار کیا جائے گا دین کے نام پر، بزرگوں کے نام پر، ولیوں کے نام پر، مزارات کے نام پر، اچھی اچھی شکلوں میں، رنگوں میں، کسی بھی شکل میں، کھلانے کی شکل میں، جلوس کی شکل میں، عرسوں کی شکل میں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحیح حدیث ہے کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت تم کو راستے سے ہٹاتی جائے گی، گمراہ ہوتے جاؤ گے، راستے سے ہٹتے جاؤ گے۔ جب راستے سے ہٹ جاتا ہے، جو ایریا ہوتا ہے چرنے کا بکریوں کے لیے، چرواہا بکریوں کو ہانکنے کے لیے دور دور بکریاں نکل جاتی ہیں، تو ان بکریوں کو ہانکنے کے لیے کتا پالتا ہے۔ جب دور چلی جاتی ہیں، جب چرواہے کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میرے بکریوں کو بھیڑیے نہ کھا لیں، تو اس کتے کو اشارہ کرتا ہے تو کتا بھاگتا ہے اور ان ساری بکریوں کو بھگاتا ہوا لے کر آتا ہے۔ تو سمجھ لیجیے آپ بھی رستے سے ہٹ گئے، اسی لیے ظالم، جابر، فاسق، گندے، ناپاک، ناہنجار قسم کے لوگوں کو اللہ نے آپ پر حاکم بنا کر مسلط کیا ہے، آپ کو ہانک رہے ہیں، چلو آپ پر آرڈر لگائے جا رہے ہیں، آپ کی زمین تنگی جا رہی ہے، آپ کو لوٹا کھسوٹا جا رہا ہے، ٹیکس کے نام پر، کسی نام پر آپ کے پیسوں کو نوچا جا رہا ہے، اس لیے کہ آپ کو یہ الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے کہ سدھرو، آپ نہیں سدھرو گے تو اس سے زیادہ ظالم، اس سے بڑا بیوقوف، مہا بیوقوف ہمارے خزانوں میں موجود ہے، ہم اس کو لا کر تم پر مقرر کریں گے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنت سے ہٹ کر کیا کیا چیزیں امت کے اندر آئی؟ ایک تو بدعت، سنت سے ہٹی ہوئی چیز، خرافات، نئی باتیں گڑھ لی گئی، خود لوگوں نے بنا لیا، رسومات۔ پہلی چیز شرک، اللہ کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی سنی سنائی باتیں جس پر لوگ عمل کر کے اس پر چل رہے ہیں، خود نہیں پتا، سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں لیکن شرک ہو رہا ہے۔ اور خرافات، بدعات، رسم و رواج ایسے داخل ہو گئے، بولنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ آپ نکاح اٹھا لیجیے، نکاح کے اندر سارے وہ کام ہوں گے جو سنت پہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے طے کر لیا ہے ہمیں وہ کام کرنا ہی نہیں جو نبی نے کیا ہے، ہمیں وہ کام کرنا ہی نہیں جو نبی نے کیا ہے۔ پیدائش اٹھا لیجیے، بیٹا ہوگا خرچہ وہ برداشت کریں گے، بیٹی ہوگی خرچہ وہ برداشت کریں گے، قبول کیا اس نے۔ بچہ جن رہی ہے عورت، اس کا بچہ ہے لیکن خرچہ اٹھائیں گے عورت والے، لڑکی والے۔ ٹوٹل سنت سے ہٹی ہوئی چیز، نبی کے طریقے سے ہٹیں گے تو مددیں کہاں سے آئیں گی میرے اور آپ پر؟ سمجھنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے میرے دوستو بزرگوں، ہم کیسے ہٹتے چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ایک نئی چیز کو ثواب سمجھ کر کرتا ہے وہ بدعتی کہلاتا ہے، اس بدعتی کو توبے کی توفیق نہیں ہوتی۔ جیسے میں نے کہا گناہ کرنے والے کو توبے کی توفیق مل جاتی ہے، اس لیے کہ وہ گناہ کرتا ہے یہ سمجھ کر کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ ایک وہ آدمی جو غلط کر رہا ہے، بدعت کا کام کر رہا ہے، وہ یہ سوچ کر کرتا ہے کہ میں ثواب کا کام کر رہا ہوں، برداشت ہی نہیں ہوتا کوئی اس کے بارے میں بتا دے، کوئی سمجھا دے، اسے برداشت ہی نہیں ہوتا، سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس سے پہلے میں نے بتایا ہندوستان کو جو دین آیا ہے، ہندوستان تک جو دین پہنچا ہے وہ دو راستوں سے آیا ہے۔ ایک ایران کے راستوں سے، ایران سے ہوتے ہوئے وہاں جو شیعیت تھی، صحابہ کے دشمن تھے، جو دین کو انہوں نے بگاڑا تھا،
اور جو دین کی شکل کو ہی بدل دیا تھا، ان کے طور طریقے، ادھر سے جو لوگ آئے، ملتان ہوتے ہوئے، لاہور ہوتے ہوئے، سندھ کے راستے سے ہوتے ہوئے ہندوستان میں جو لوگ آئے، ان کے ساتھ جو طریقے آتے چلے گئے وہی آج بدعات اور خرافات کی شکل میں موجود ہے۔ اور دین لے کر آنے والے ہندوستان کو سمندری راستے سے، بنگلہ دیش کے راستے سے، سری لنکا کے راستے سے، کیرل کے راستے سے، وہ لوگ جو تھے عرب تھے، صحیح شکل کا دین لے کر آئے، صحیح شکل پر انہوں نے لا کر دین کو پیش کیا۔ یہ میں تاریخ کا نچوڑ آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹتے جا رہے ہیں اور ہٹ چکے ہیں۔ ہر مہینے کے ساتھ، نمبر 1، ہر مہینے کے ساتھ کوئی تہوار جڑا ہوا ہے۔ محرم نیا سال داخل ہوا، اللہ سے خیر مانگتے، عافیت مانگتے اور اللہ سے برکتیں مانگتے نہیں، اتنی بدعات اللہ معاف فرمائے، کوئی سمجھ نہیں سکتا اسلام کو کہ بھئی یہ اسلام ہے۔ اس بنیاد پر ناچا جاتا ہے، اس بنیاد پر باجے بجائے جاتے ہیں، غیر بجاتے ہیں تو ہم بھی بجائیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ اگر اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں میں آؤں اور میوزک اور باجوں کی چیزوں کو توڑ ڈالوں، لیکن انہی کے نواسے کے نام پر باجے بجائے جا رہے ہیں، ناچا جا رہا ہے، ہنگامہ کیا جا رہا ہے۔ کون سا دن آپ پیش کر رہے ہیں؟ سال کا شروع ہے۔ انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ شروع جو اچھا ہوتا ہے تو وہ پورا اچھا ہوتا ہے۔ شروع ہی آپ نے بگاڑ دیا۔ اتنے سارے خرافات، اتنی ساری چیزیں دین کے نام پر، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر۔ عاشورے کے نام پر نماز پڑھی جائے، بعض علاقوں میں پڑھی جاتی ہے، عاشورے کے نام پر نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، جبکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ نماز اللہ کے نبی نے پڑھا ہے تو دین ہے، نہیں پڑھا ہے تو دین نہیں، بات ختم۔ لیکن نہیں، وہی کرنا ہے جو ہمیں پسند آتا ہے، وہی کرنا ہے جو ہم نے باپ دادا کو کرتے دیکھا۔ محرم ختم ہوا، سفر شروع ہوا، اس کے ساتھ ایک تہوار جڑا ہوا ہے۔ اب سفر کے بعد ربیع الاول، اب ربیع الاول کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش ہے، لیکن اس پیدائش کی خوشی منانا ہے کہ نہیں منانا ہے، یہ سمجھیں گے نہیں، یہ دین جانیں گے نہیں، بس جو دل میں آیا کرتے رہیں گے۔ ہر مہینے کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز جڑی ہوئی ہے، رجب کے ساتھ 11ویں کا مہینہ، 12ویں کا مہینہ، رجب کا مہینہ، کندوری کا مہینہ، یہ ہم نے مہینوں کے ساتھ تہواروں کو جوڑ دیا ہے۔ اور اتنا دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ مولوی صاحب سے وہی سننا چاہتے ہیں۔ حج کے مہینے میں حج کی بات سنیں گے۔ پچھلے سال ایک صاحب نے محرم کے مہینے میں مجھ سے کہا حضرت حسن حسین کے بارے میں بیان کرو۔ میں نے بیان میں یہ بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالات صحابہ کو چھوڑ کر صرف حسن حسین کا ہی تذکرہ اتنا کیا جاتا ہے جتنا تذکرہ کسی اور کا نہیں کیا جاتا۔ یہ شیعوں نے جاری کیا ہے، صحابہ کو صرف 5 صحابہ کو وہ مسلمان مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں مانتے۔ دشمنان صحابہ نے کربلا کا انتقام لینے کے نام پر یہ محرم منایا ہے۔ اس بارے میں نے بات کی، نماز کے بعد جا رہے ہیں تو وہ منہ پلٹا کے جا رہے ہیں۔ ایسا ذہن بن گیا، مولوی صاحب سے بھی وہی سننا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ وہ چیزیں ہیں جو امت کے اندر بدعات اور خرافات کو جنم لے رہی ہیں، جانتے ہی نہیں ہیں، تحقیق ہی نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو دیتا ہوں، دنیا کے معاملے میں ہم کتنے ہوشیار ہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ بھئی فلاں، مان لیجئے ڈوڈ بالا پور میں آپ کے لیے 2 پلاٹ ہے، ایک والا پلاٹ 15 لاکھ کا ہے، تو بازو ہی دوسرا پلاٹ ہے 20 لاکھ کا ہے، لیکن 20 لاکھ والا لے لیجیے۔ بار بار میں کہہ رہا ہوں، آپ کیا کہیں گے؟ بولے صاحب ہم کو بیوقوف سمجھتے ہیں کیا؟ ہمیں نہیں معلوم ہے کیا لینا ہے کیا نہیں لینا ہے، کیا لینا ہے کیا نہیں لینا ہے؟ بیوقوف ہے، بازو والا پلاٹ 15 لاکھ میں مل رہا ہے، اس کو چھوڑ کر 20 لاکھ کا لے لیں گے۔ دنیا کے معاملے میں تو اتنے ہوشیار ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہر سنی سنائی بات، واہ واہ، سبحان اللہ،
کیا کہنے، نبی کی بات بتائی جائے گی، نبی کی حدیث کی بات بتائی جائے گی، کلام اللہ بتایا جائے گا۔ جو قرآن اگر پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو ریزہ ریزہ ہوتا، اس کو سننے کے بعد آپ کا دل نہیں پگھلے گا، اس کو سننے کے بعد کبھی سبحان اللہ نہیں آئے گا۔ بتائیے اس کائنات کو بنانے والا کون ہے بھائی؟ بولو، اللہ کی ذات ہے۔ کمپنی کے آپ مالک ہیں، آپ کبھی یہ چاہیں گے کہ دنیا آپ کی کمپنی سے مینوفیکچر ہونے والی چیز خراب نکلے؟ آپ کی کمپنی کا نام خراب ہو آپ چاہیں گے؟ اللہ نے کائنات بنایا، اس سارے مہینوں کو بنایا، سارے دنوں کو بنایا، وہ اللہ کیسے سارے دنوں کو مہینوں کو بنا کر اللہ رب العزت ان دنوں میں ان مہینوں میں سفر کو خراب مہینہ محرم میں شادی نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ اس میں نواسہ حسین کو مارا گیا، دن خراب، فلاں دن خراب، فلاں وقت خراب، فلاں میں یہ مت کرو، فلاں میں یہ مت کرو۔ اللہ نے دنوں کو بنایا ہے، اللہ کیسے کسی دن کو خراب بنا سکتے ہیں؟ جب آپ کمپنی میں کوئی چیز خراب بنا کر مینوفیکچر نہیں کرتے تو اللہ کیسے کوئی دن کو خراب بنا سکتا ہے؟ سنی سنائی باتیں دین کے اندر ایسی شامل ہوئی ہیں میرے دوستوں بزرگوں، سوائے کہتے چلے جائیں، لیکن آپ اللہ معاف فرمائے گنے چنے ایسے لوگ ہیں جو عمل کر لیتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ ہمارے اندر کیسی کیسی چیزیں، کل قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار، جو لوگ بڑے خراب کر رہے ہیں نا، ہم نے باپ دادا کو کرتے دیکھا، ہمارے باپ دادا ہم نہ کرو بولے، فلاں دادی ماں کرو بولے، فلاں والے کرو بولے، یوم تقلب وجوہہم فی النار، اللہ فرماتے ہیں ان کے چہروں کو اگر جہنم کے اندر داغا جائے گا، الٹ پلٹ کیا جائے گا، تو یہ لوگ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ، اے افسوس ہم اللہ ہی سن لیتے۔ کتاب اللہ اللہ کی کتاب تھی، اس کو کھول کر دیکھتے کہ اس میں کیا کیا خزانے چھپے ہوئے ہیں، ہمیں زندگی گزارنے کی کیا گائیڈ لائن دی گئی ہے۔ اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، رسول کی پیروی کرتے، رسول کی سنت معلوم کرتے، رسول کی سنت جان لیتے، اس سنت پر ہم عمل کرتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ پھر کہیں گے انا اطعنا سادتنا، اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں کے پیچھے چلے، ہمارے بڑے، ہمارے متولی، ہمارے خاندان کے فلاں کے فلاں کے فلاں، اے اللہ آج تو ہمیں عذاب دے رہا ہے اس بنیاد پر کہ ہم اپنے راستوں سے ہٹ گئے، اے اللہ ان کو بھی پکڑنا، یہ جو بڑے ہیں نا ہمارے جن کے پیچھے ہم چلے تھے، ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ جو ہمیں جتنا سزا دینے والا ہے اس کا ڈبل ان کو دینا، اس لیے کہ انہی کی بات سن کر ہم بھٹکے تھے، انہی کی ساتھ بات سن کر ہم راستے سے ہٹ گئے تھے۔ دنیا کے معاملے میں سنی سنائی بات نہیں، دین کے معاملے میں ہر حضرت کی بات چلی، غلط سلط باتیں، بے بنیاد باتیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی دھوبی کا انتقال ہوا، وہ خبر میں ملک الموت آئے، پوچھنے لگے کون ہے، من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کے دھوبی کہنے لگا میں شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ یوٹیوب کے اندر چلتے ہیں ایسے خراب بیکار باتیں۔ پھر وہ پوچھتا ہے من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے؟ ارے میں نے کہا نہیں، میں عبد القادر کا دھوبی ہوں۔ اب مجمع بیٹھا ہو، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، انا للہ، کچھ نہیں پتا بولنے والا کو کیا پڑھ کر ہے، کیا ڈگری لے کر ہے، کہاں سے بول رہا ہے، اس میں کتنی اللہ کے رسول کی باتیں، کچھ نہیں، واہ واہ سبحان اللہ۔ بھائی ماں دینوں کا، فرشتے پوچھ رہے ہیں تمہارا دین کیا ہے؟ ارے بھائی میں نے تو بتایا نا شیخ عبد القادر کا غلام ہوں۔ فرشتے کام گئے، اچھا آپ شیخ عبد القادر جیلانی کے غلام تھے، ان کے دھوبی تھے، چلو ہم تو معلوم نہیں تھا ورنہ ہم آتے ہی نہیں، چلو اللہ نے تمہاری سارے گناہ کو بخش دیا۔ بی بی فاطمہ کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیٹی کل قیامت کے دن میں تجھے بچا دوں گا، یہ مت سوچنا، انقذی نفسکی، اپنے کو تو بچا لے، تیرا عمل تیرے ساتھ، تیری نمازیں تیری ساتھ۔ اب جھوٹی چھوٹی باتیں چل رہی ہیں، غلط غلط قسم کی باتیں، ان باتوں نے ہمارے بھولے بھالے مسلمانوں کو جو نقصان پہنچایا میرے دوستو، اتنا کسی اور نے نہیں نقصان پہنچایا۔
یہی میں بتا رہا ہوں، حقیقت خرافات میں بدل گئی، یہ امت روایات میں بدل گئی، لبھاتا ہے دل کو کلام فقیہ، ادھر ادھر کی بگاڑی ہوئی باتیں، جھوٹی سچی باتیں، کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، آپ کو پتہ ہے، ساری باتیں کتابوں کے، ایک کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، آپ ہنسیں گے، 11ویں کے مہینے میں ایک مولوی صاحب پڑھ کر سنا رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے ان کا دل کام گیا، بھئی یہ ایسی بات بھی ہو سکتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر 11ویں منائی جاتی ہے، سید الاولیاء ہیں، ان کی زندگی، وہ ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ولی ہیں، ہم مانتے ہیں۔ جو کوئی ولیوں کے بارے میں کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرتے، کہتے بھئی یہ ولیوں کو ہی نہیں مانتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اصل شان، آپ کا اصل مقام بتایا جاتا ہے تو کہتے بھئی یہ لوگ مانتے ہی نہیں نبی کو۔ اللہ کو معلوم ہے ہمارے دل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عظمت ہے، کتنی محبت ہے۔ بات بدل، میں 2-3 منٹ برداشت کر لیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امت کو کیسے دین سے ہٹایا جاتا ہے۔ کتابیں لکھی گئی ہیں، دعائے گنج العرش، نئے نئے درود اس میں لکھے گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود کیسے پڑھا جائے، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ درود ابراہیم پر وہ اجر ملنے والا ہے جو اس نئی کتابوں کے درود پڑھنے پر آپ کو وہ نہیں ملنے والا ہے۔ اب وہ مولوی صاحب 11ویں کے مہینے میں اللہ کے نبی، اللہ کے ولی شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی پڑھ رہے ہیں، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کو بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے دودھ پلایا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کچھ نہیں جاننا، کچھ نہیں سمجھنا، کہاں حضرت عائشہ، کہاں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا زمانہ، کئی سی غلط قسم کے عقائد، یہ وہ عقیدے ہیں جن سے ایمان خراب ہوتا ہے۔ ایک مولوی صاحب بیٹھ کر بیان کر رہے ہیں کہ بھئی ایک موقع پر اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اچھے عالم تھے، وہ جو ہے کہنے لگے میرا دل نہیں ہے، میرے دل میں مجھے ایسا لگتا ہے میرے دل اندر سے نہیں ہے۔ اب سارے اولیاء کو اس پر لگایا گیا کہ بھئی اعلیٰ حضرت کے دل کو تلاش کرو۔ سارے اولیاء پوری دنیا کا چکر لگا رہے ہیں، ان کی روح چکر لگا رہی ہے، فلاں جگہ۔ دیکھا تو مدینہ پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے قدموں پر ان کا دل پڑا، لوٹ رہا، ادھر سے ادھر ہو رہا ہے۔ میرے وہ دوستوں بزرگوں، ایسے لوگ جو جھوٹ پھیلاتے ہیں ان سے بچیے، ایمان کو بچائیے۔ ایمان کی بنیاد عقیدے پر ہے، اللہ پر آپ کا کیا عقیدہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کا کیا عقیدہ ہو، اور کیا باتیں، کیا چیز آپ جانیے، دین جانیے۔ آپ کے پاس سب چیزوں کے لیے وقت ہے، لیکن اللہ کا دین سیکھنے کے لیے وقت ہے، اللہ کا دین سمجھنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، اور کچھ بنیادی باتیں تھیں، زندگی باقی رہے گی انشاءاللہ۔ اگلے جمعہ حضرات کے سامنے بات رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ